الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز حاضرین، میں نے جمعہ کے خطبے میں لیلۃ القدر کے تعلق سے بعض شرعی احکام کا تذکرہ کیا تھا۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں بھی ذکر کیا ہے، کچھ علامتیں بھی بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لیلۃ القدر جو ہوتی ہے وہ رات گزشتہ اور آئندہ دونوں راتوں سے ذرا مختلف ہوتی ہے۔ ٹھنڈی اور گرمی دونوں اعتبار سے یہ رات پہلی اور آگے آنے والی دونوں راتوں سے الگ ہوتی ہے۔ ٹھنڈی کا موسم ہو تب بھی، گرمی کا موسم ہو تب بھی، ان دونوں راتوں کے بیچ میں یہ رات ہوتی ہے اور معتدل رات ہوتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے بہت پرسکون رات ہوتی ہے، کیونکہ اس رات میں برکت نازل ہوتی ہے۔ فی لیلۃ مبارکہ، اللہ رب العالمین نے اسے مبارک رات قرار دیا ہے، تو چونکہ برکت کا نزول ہوتا ہے اس لیے بہت پرامن، پرسکون اور بہت پرکیف رات ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں لیلۃ القدر میں بارش ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اگر بوندی بادی یا بارش جیسا موسم ہوتا ہے تو وہ بھی لیلۃ القدر کی ایک علامت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اس کی ایک علامت یہ ہے کہ صبح میں جب سورج نکلتا ہے تو وہ سورج کافی دیر تک بے نور ہوتا ہے، اس میں کرنیں نہیں پھوٹتی، بلکہ وہ جب اوپر آ جاتا ہے تب جا کر کے اس میں روشنی پھیلتی ہے اور اس میں گرمی پیدا ہوتی ہے، ورنہ وہ بالکل تھالی کی طرح سے چوڑا سا سرخ نکلتا ہے اور کمزور ہوتا ہے، اس میں گرمی نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں زمین پر فرشتے اس قدر کثرت سے نازل ہوتے ہیں کہ جیسے زمین پر کثرت کے ساتھ کنکریاں ہوتی ہیں۔ کنکریوں کا شمار کرنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے، اسی طرح سے اس رات کتنے فرشتے زمین پر نازل ہوتے ہیں ان کا بھی شمار کرنا کسی کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور جبریل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے تمام طرح کے احکام اور تمام طرح کے معاملات لے کر کے زمین پر اترتے ہیں اور آتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر کی کچھ نشانیاں ہیں۔ ایک تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جسے مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تطلع الشمس صبیحۃ لیلۃ القدر کالطست لا شعاع لها ضعیفۃ حمراء، اور ایک دوسری روایت میں حتی ترتفع، لیلۃ القدر کی صبح میں جب سورج نکلتا ہے تو کمزور اور سرخ ہوتا ہے بالکل تھالی کی طرح سے، اور اس میں کرنیں نہیں ہوتی یہاں تک کہ سورج اوپر ہو جائے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر لیلۃ طلقۃ بلجہ لا حارہ ولا باردہ، لیلۃ القدر جو ہوتی ہے وہ نہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے، بلکہ ایک پرسکون اور منور روشن رات ہوتی ہے، ایک اچھی اور سہانی رات ہوتی ہے جو نہ گرم ہوتی ہے نہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ یہ نہ گرم ہونا نہ ٹھنڈا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر گرمی کا موسم چل رہا ہے تو اس سے پہلے والی رات میں جتنی گرمی تھی اس رات میں اتنی گرمی نہیں ہوگی، اور اگر ٹھنڈی کا موسم چل رہا ہے تو اس سے پہلی والی رات میں جتنی ٹھنڈک تھی اتنی ٹھنڈک اس رات میں نہیں ہوگی۔ تو اس سے پہلے اور اس کے بعد جو راتیں ہیں ان میں جو گرمی یا ٹھنڈی ہوگی اس قدر زیادہ گرمی یا اس قدر زیادہ ٹھنڈی قدر کی رات میں نہیں ہوگی، بلکہ لیلۃ القدر ایک پرسکون رات ہوگی۔ اسی طرح سے احمد اور طیالسی وغیرہ کی روایت میں ہے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، اس رات زمین پر فرشتے کنکر کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے سورہ قدر کے اندر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ علامتیں اور نشانیاں ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو بتایا ہے۔ البتہ یہ نشانیاں اس قدر پوشیدہ اور اس قدر غیر ظاہر ہیں کہ عام طور سے انسانوں کو اس کا علم نہیں ہوتا، عام طور سے انسانوں کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی اور مطلوب بھی نہیں ہے، کیونکہ انسان سے اللہ تعالیٰ نے اس کا علم اسی لیے اٹھایا ہے تاکہ انسان پانچوں راتوں میں جاگ کر کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کی بندگی کرے۔ عام طور سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے لیلۃ القدر کو خواب میں دیکھا ہے، ہم کو خضر علیہ السلام نے بتایا ہے، ہم نے یہ کیا وہ یہ ساری باتیں جھوٹی ہیں اور لیلۃ القدر کا علم اس طرح سے اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں دیتا۔ اس لیے یہ جو خواب کی بنیاد پر لیلۃ القدر دیکھنے، ہونے یا پانے کا جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں وہ صرف دعویٰ ہے، شرعی میزان پر ان کی بات کھری نہیں اترتی۔ اس لیے سیدھی بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی جستجو کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آخری عشرے کی 8 راتوں میں اس کی جستجو کرنی چاہیے، اور جس قدر اللہ رب العالمین توفیق دے اس قدر کثرت کے ساتھ اللہ کی بندگی اور اس کی عبادت ان راتوں میں بجا لانی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس رات کی جستجو اور اس کو پانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔